رمضان 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 رمضان. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. I hope you're all very well. I hope you are all happy. I hope آپ لوگ بہت اچھا رمضان گزار رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, چاہے سرکمسٹانسز کیسے بھی کیوں نہ ہو. آج کا جو پروگرام ہے اس میں انٹرسٹنگ گفتگو ہوگی. بہت خوبصورت ایک بات ہے. اکثر ہم کل ہم لوگوں کی جو ٹاپک تھا ظاہرہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو میں کر رہی تھی, اور اس میں کچھ لوگوں نے اپنے کچھ مسائل اور کچھ جو ہمارے بیہیویئرز ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرنا شروع کیا. بہت ضروری ہے وہ, بیکاز وین اٹ کمز ٹو ریلیجن, جو ریلیجن ہم لوگوں کو سکھاتا ہے یا جو ریلیجن ہم لوگوں کو بتاتا ہے, اگر ہم اس کو ہی نہیں سمجھ پاتے, اس کی روح کو نہیں سمجھ پاتے اور اس کو ایبزارب نہیں کر پاتے اور اپنی زندگیوں میں اپلائی کر کے, یہ جو ریلیجن ہے, یہ جو ہستیاں ہیں, یہ ہماری زندگی میں, یا قرآن حکیم جو ہے یہ ہماری زندگی میں بیسکلی ہماری زندگی کو آسان کرنے کے لیے ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ کر اپنی زندگی کو آسان نہیں کر پاتے, بہت سے رمضان آتے ہیں اور رمضان چلے جاتے ہیں. جو مقصد ہے وہ یہ کہ یہ ساری جو قرآن اور اہل بیت اطہار اور ان ہستیوں سے, چاہے وہ جو ایک کنیکشن ہمارا قرآن سے ہے یا ایک کنیکشن ہمارا اہل بیت اطہار سے ہے, اگر یہ ہماری ذات میں تبدیلی نہیں لاتا, اگر یہ ہماری شخصیت کو تبدیل نہیں کرتا, یاد رکھیں ایک بات کہ اس دنیا میں جو بھی مشکلات ہیں, جو بھی معاملات ہیں, جو بھی ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں سے, اور جو بھی ہمارا طرز زندگی ہے, وہ بہت اہم ہوتا ہے. ہم اکثر یہ بات جب بھی ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کر بیٹھیں گے تو ہمیں یہی بات کہی جاتی ہے کہ ان کی وجہ سے میری زندگی میں یہ پرابلم آیا, اس سچویشن کی وجہ سے میں نے ایسا ریئیکٹ کیا, اس نے ایسی بات کہہ دی تو ظاہر ہے میرا تو ریئیکشن ایسا ہی بنتا تھا, اینڈ یو نو سو آن اینڈ سو فورتھ. آج جو سب سے پہلی چیز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں, میں نے نا یہ بھی چیز کروائی ہے. دس از قرآنک پرسکرپشن, قرآنی نسخہ. جب میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ پوچھتی ہوں کہ اے اللہ, جو میری زندگی میں پرابلمز ہیں وہ لوگوں کی وجہ سے ہیں یا میری اپنی وجہ سے ہیں, تو اللہ پھر ایک پرسکرپشن دیتا ہے, پھر مجھے بتاتا ہے, مجھے سمجھاتا ہے وہ پرسکرپشن کیا ہے. وہ نسخہ ہے قرآن کا. سورۃ النساء کی جو کہ چوتھا سورہ ہے, سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 79. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان, تجھے جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے, ہماری زندگی میں جو اچھائی ہے, ہماری زندگی میں جو خوبصورتی ہے, ہماری زندگی میں جو آسانی ہے, اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے. وہ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اس میں ہمارا کوئی سین نہیں ہے, کوئی ہماری اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے. اے انسان, اللہ از ٹاکنگ ٹو ہیومنز اینڈ ہی سیز اے انسان. یہ صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں کر رہا اللہ پوری کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں جو اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں ان سے مخاطب ہے. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان, تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے, اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت آتی ہے. How many of us are ready to accept this? This is not my word. This is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. How many of us are ready to accept this کہ ہماری زندگی میں جتنی پرابلمز, جتنی بھی مشکلات ہیں, جتنے بھی محتاجیاں ہیں, جتنے بھی مسئلے ہیں, جتنے بھی مسائل ہیں, یہ صرف اور صرف ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے آتے ہیں.
آپ زندگی میں آپ کی زندگی میں فار ایگزامپل آپ فیل ہو گئے، یا آپ اپنی زندگی میں کسی ریلیشن شپ میں آپ تھے اور وہ ریلیشن شپ فار سرٹن ریزنز نہیں چل سکا، واٹ ایور دا ریزنز وہ نہیں چل سکا. ہم اپنی زندگی میں ساری زندگی اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے کہ ایک چیز تھی وہ ختم ہو گئی اینڈ جسٹ لیٹ اٹ گو، انسٹیڈ for the whole life, even if we continue with another relationship, for the rest of our life, we continue blaming other people, other situations, and others for all what you have gone through. And it is so unfortunate کہ کئی دفعہ ہم اپنی زندگی میں جو ہماری پاسٹ زندگی گزری ہوتی ہے اس کو وہ ختم ہو گئی ہوتی ہے، ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کر چکے ہوتے ہیں اور وہ زندگی خوبصورت بھی چل رہی ہوتی ہے، بٹ اس کے باوجود we are thinking and again thinking about those things that happen in our life، اور ہم ساری زندگی لوگوں کو بلیم دیتے رہتے ہیں. اگر ہم ان میں سے ہیں، میں اپنی بات کر رہی ہوں، ہر کوئی اپنے اپنے آپ کو رکھ کے سوچے، اگر ہم ہمیشہ ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر چیز کے لیے لوگوں کو بلیم کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اس سچویشن کی وجہ سے ایسا ہوا، میری دوست نے مجھے پڑھنے نہیں دیا جس کی وجہ سے میں فیل ہو گئی، میں کیا کرتی، میرے سرکمسٹانسز ہی ایسے تھے، اینڈ یو نو وی آر بلیمنگ دی سرکمسٹانسز. اگر آپ ان لوگوں میں، اگر ہم میں سے، اگر جو سوال کرنے والا ان میں سے ہے، تو آئیے پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ جو الٹیمیٹ ہیلر ہے، جو ہمیں بنانے والا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی اچھائی تمہاری زندگی میں آتی ہے، ہم اکثر اوقات بہت زیادہ پھنے خان بن جاتے ہیں. وی سے کہ آج اگر یہ میرے پاس پیسہ ہے تو میری وجہ سے، میں نے محنت کی ہے، میں نے کمایا اینڈ آئی ہیو اٹ، اٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب ایسا سوچتے ہیں پھر اللہ اپنے ہونے کا ثبوت دیتا ہے، پھر آپ کے اوپر ایسی چیزیں اور ایسا وہ مشکل وقت آتی ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی میں مثال دینا چاہوں گی. ایک میرے بڑے اچھے ہم لوگ کے جاننے والے تھے، ہم اکٹھے مشہد کی زیارت کو گئے ہوئے تھے. ایکچولی جاننے والے وہاں جا کر بنے، ایک زیارت میں جس طرح سے آپ کسی گروپ میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بنے. تو انہوں نے اپنی مجھے اسٹوری سنائی اور آئی واز ٹیکنگ ہز انٹرویو، جسٹ وانٹیڈ ٹو نو کہ کیسا ان کا ایکسپیرینس رہا اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو انہوں نے کہا کہ عروج آج سے 12 سال پہلے تک، 12 سال پہلے سے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر لمحہ، ہر سال میں 2 سے 3 دفعہ میں مشہد کی زیارت کو آیا کرتا تھا، اور میرا عشق تھا مشہد جانا، ایران جانا، مولا امام علی رضا کی زیارت کو جانا اینڈ آل دیٹ. تو کسی نے مجھے ایک دن کہا کہ بھئی بڑی خوش قسمت ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ جب جی چاہتا ہے تو آپ آ جاتے ہیں، اور بڑی ماشاءاللہ اللہ کی بڑی نظر کرم ہے، مولا کا خاص کرم ہے. تو انہوں نے تو کہتے ہیں کہ میں نے بالکل ہلکے سے منہ سے یہ بات کہہ دی کہ اس میں کون سا کوئی مشکل کام ہے، بس آپ کے پاس یہاں آنے کے لیے پیسہ ہونا چاہیے. اینڈ یو نو ہی جسٹ سیڈ اٹ اینڈ بات ختم ہو گئی. اینڈ ہی ٹولڈ می کہ اس کے بعد تقریباً کوئی 12 سال ہو گئے تھے. ہی گوز کہ میرے پاس میرا پیسہ چلا گیا، میرے پاس میرے اوپر اتنی مشکلات آ گئیں، اتنی پریشانیاں آ گئیں کہ میرے یہاں آنا تو بہت دور کی بات، میرے لیے میرے گھر کا نظام چلانا مشکل ہو گیا. کئی دفعہ ہم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیزیں عطا کرتا ہے، وہ جو چیزیں عطا کرتا ہے، ان چیزوں کی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. پتہ نہیں آپ کے گھر میں کرنے والا کوئی شخص جو کام کرتا ہے، اس کے پیروں کی مٹی کے صدقے میں اس کے رزق کا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے. وی ڈونٹ نو، وی جسٹ ڈونٹ نو. اس لیے ہماری زندگی میں جو اچھائی ہے، اٹ از بیکاز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اٹ از جسٹ بیکاز آف ہز فضل. ھذا من فضل ربی، جو کچھ ہے اس رب کا ہے، جو کچھ ہے اس رب کی وجہ سے ہے. So when we think that whatever we are getting is because of us, this is the worst thing that we can think. ہاں، اللہ کہتا ہے جو تمہاری زندگی میں
मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, जो दरहम बरहम है, इसकी मैं एक मिसाल आपको, मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ और मैं ये अक्सर बात कहती हूँ कि आज जब आपके ऊपर जवानी की एक पीक होती है, एक वो वक्त होता है, तो आपके ज़िंदगी में देयर इज़ सो मच हैपनिंग इन लाइफ एंड यू नो दैट टीचेस यू अ लॉट ऑफ लेसन्स. देयर वाज दिस टाइम कि जब व्हेन आई यूज्ड टू अर्न एंड आई यूज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का बड़ा करम है कि अल्लाह अपने जनाब से ज़रिया मुआश का इंतज़ाम करता है और किसी शख्स के और किसी इंसानों के आगे मुझे हाथ नहीं फैलाना पड़ता. अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ अपनी जनाब से हमेशा मांगने की और वो अपनी जनाब से अता करे हमेशा. तो वो उस जवानी में जब इन सारी चीज़ों का इतना इल्म नहीं था, पता नहीं था, नहीं था, तो ये सब जो थी, ये बड़ा आपके जहन के ऊपर एक वो बड़ा खुमार सा होता है जवानी का. और उस ज़माने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू, बहुत सारी ऐसी बातें भी आपके मुंह से कई दफ़ा आपके मुंह से निकल जाती हैं. उसका रीज़न, ये सारी बातें मैं क्यों करती हूँ, क्योंकि ये कहना आसान है कि उसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया, मगर जब आप अपनी ज़िंदगी के हवाले से बात करते हैं तो लोगों को इस बात का एहसास होता है कि आज अगर मैं इस तरह की गुफ्तगू कर रही हूँ तो मैं भी एक प्रोसेस से गुज़र के आई हुई हूँ. मुझे यूँ लगता है कि मैंने जिस दिन इस चीज़ को, इस बात को तस्लीम कर लिया, इस आयत को पढ़ने के बाद, जब ये ख़याल आया, जब तस्लीम कर लिया कि जो कुछ गलत मेरी ज़िंदगी में हुआ, चाहे वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, चाहे वो मेरे फेलियर्स थे, चाहे वो मेरे वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, मगर जो कुछ था उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरी गलती ज़रूर होगी. कई दफ़ा वी हैव अ फेल्ड रिलेशनशिप और हम सारा का सारा कसूर अगले गरीब या गरीबनी या जो भी स्पाउस आपका होता है या कोई भी आपका रिलेशनशिप जो होता है उसको कसूरवार ठहराते हैं. कोई आपका दोस्त अब आपके साथ नहीं है तो आप सारी ज़िंदगी कहते हैं उसकी वजह से ये हुआ, बट यू नो एट टाइम्स वी नीड टू स्टे बैक, वी नीड टू थिंक, वी नीड टू जस्ट नो कि कहीं ना कहीं तो मैं भी गलत होंगी. ऐसा तो नहीं, मैं कोई फरिश्ता तो नहीं हूँ, कहीं ना कहीं तो मेरी भी गलती होगी. एंड व्हेन वी रियलाइज आवर मिस्टेक, when we realize our faults, जब हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं, जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारी और लोगों को ब्लेम करने की बजाय, देखें वीक इंसान वो होता है, वो बहुत ही कमज़ोर इंसान होता है जो हमेशा दूसरों को ब्लेम कर रहा होता है, जो दूसरों को कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हारी वजह से मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकी, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गई या हो गया. राइट? मगर ये दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाना बहुत आसान होता है, मगर मुश्किल काम ये है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और इस बात को अपने दिल में बिठा लें, क्योंकि ये बात मेरी नहीं है, ये अल्लाह की बात है. और अल्लाह ये फरमाता है कि इस ज़िंदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी गलत होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी वजह से होता है, तुम्हारी अपनी वजह से. और जो कुछ अच्छा होता है उसमें किसी और को मत समझना कि जैसे को बहुत ही वो वाला बाकमाल, ये ना समझना कि जी तुम बड़े बाकमाल हो. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट रब. कई दफ़ा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि आप कहते हैं ओ माय गॉड, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, हाउ कुड दिस हैपन, ये कैसे हो गया. वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके रब की करम नवाजी होती है. I like to share these वजीफ़ाज़ जो हैं मेरे पास, जो आइमा मासूमीन के बताए हुए, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. अच्छे नसीब और जल्दी शादी के लिए एक वजीफ़ा है जो कि इमाम अली इब्न अबी तालिब और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तालीम करदा वजीफ़ा है. आप फरमाते हैं कि फ़जर से पहले, जब आप फ़जर से पहले सुबह उठते हैं, आजकल रोज़ा रखने के लिए जब आप उठते हैं सहरी से पहले, सहरी के वक्त, तो आप जिस वक्त बेड के ऊपर लेटे होते हैं तो उस वक्त आप लेटे ही हुए अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के आप पढ़ें सूरह कौसर
for 27 times. 27 times सूरह कौसर पढ़ें और अल्लाह की बारगाह में मोहम्मद व आले मोहम्मद का वसीला देकर दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन बर आपको अता करे। जिन दिनों में आप परेशान हैं अपनी शादी के लिए, तो सिर्फ वजीफ़ा ये नहीं करें कि अल्लाह जल्द से जल्द आपको कोई रिश्ता दे दे, आप साथ ये भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस काबिल भी बनाए। हो सकता है उसकी नज़र में वो शख्स जो चाह रहा है कि जो उसकी शादी हो, वो अभी इस काबिल नहीं है या मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड नहीं है कि वो अगले घर जाके क्या करेगा। हम अपनी शादियों के लिए तो बहुत बेकरार रहते हैं, बट अगले घर जाके हमें करना क्या है, हमें किस तरह से रवैया रखना है, हमें किस तरह से अपनों उन बड़ों बुज़ुर्गों उनको सबको के साथ रवैया रखना है। अगर वजीफ़े के साथ हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा वर्किंग करें तो फिर ये नहीं होगा कि जिस वक्त आप अगले घर चले जाएंगे तो फिर अरूज को एक मैसेज आएगा या किसी और को मैसेज आएगा कि मेरे हस्बैंड के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं और वो मेरी गुफ्तगू, मेरी बात नहीं मानता, या मेरी सास के साथ मेरे बहुत झगड़े होते हैं, तो अब मुझे उनको कंट्रोल करने के लिए कोई वजीफ़ा दें ताकि मैं एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकूँ। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही तो उसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश नहीं करें, ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर लड़की को एक बेहतरीन बर अता करे और ये वादा करें अल्लाह के साथ कि अल्लाह जब मुझे आप एक अच्छा बर अता करेंगे तो मैं उसकी कदर भी करूँगी और फिर मैं उसके साथ अच्छा रवैया भी रखूँगी। कई दफ़ा बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको बर मिल जाते हैं और बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं, मगर वो समहाउ उनकी कदर नहीं कर पाते, उनकी कदर नहीं कर पाती, कि जिसकी वजह से फिर वो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो आई थिंक जब आप ये वजीफ़ा करें, अच्छा एक ये हो गया, फजर से बिस्तर से उठने से पहले आपने 27 टाइम्स सूरह कौसर पढ़नी है और उसके बाद फिर आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, जब आप बैठे होते हैं मुसल्ले पे, मगरिब और इशा के दरमियान नमाज के बीच में आप 27 टाइम्स सूरह कौसर दोबारा से पढ़िए, 27 टाइम्स अव्वल और आखिर दरूद शरीफ पढ़ के, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतरीन आसानियाँ करेगा। शादियों का हो जाना अहम है, मगर उसके बाद उन शादियों को निभाना कि जिसके लिए पेशेंस लेवल बहुत ज़रूरी है, कि जिनके लिए अपना याद रखें, जब शादी करके कोई लड़की जा रही है तो अपने आप को ये बता कर जाए कि आई एम गोइंग टू अनदर होम, आई एम गोइंग टू अनदर प्लेस, कि जिनकी वैल्यूज़ टोटल डिफरेंट होंगी। अब मैं वहाँ पर जा रही हूँ, मैं वहाँ पर जाके लोगों को नहीं बदलूँगी। दे हैव लिव्ड देयर लाइफ, दे हैव देयर ओन सिनेरियोज, आई एम द वन हु इज़ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आई एम द वन हु हैज़ टू एक्सेप्ट दोज पीपल, आई एम द वन इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस। प्लीज़ जिनकी शादियाँ हो रही हैं, नई हुई हैं, एक्सपेक्टेशंस को ज़ीरो करें और उन एक्सपेक्टेशंस को पीछे हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करें उन लोगों को कि वो कैसे हैं, अंडरस्टैंड करें, डोंट जज देम। शद्दाद के हवाले से आप सब लोग शायद वाकिफ़ होंगे। ये एक कैरेक्टर है, हज़रत हूद के ज़माने में सूरह फजर जो है उसमें भी इसका जनाब हूद का तज़किरा है। तो आज मैं आपको जो स्टोरी ऑफ द डे है वो शद्दाद ही की सुनाऊंगी। आई थिंक ही इज़ नॉट देयर टुडे, बट चले बाद में अवेलेबल होगा एंड देन ही विल बी एबल टू लिसन टू द स्टोरी दैट ही इज़ बीन आस्किंग फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। शद्दाद जो था वो एक बादशाह था शाम, कुछ रिवायात में शाम का बादशाह कहा जाता है, कुछ रिवायात में कहा जाता है कि शद्दाद जो है वो यमन का बादशाह था, बट मेजरली जो बात आम है वो शाम के बादशाह के हवाले से है। एक रोज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इज़राइल से पूछा, मलकुल मौत से पूछा, जनाब इज़राइल से पूछा कि इज़राइल ये बताओ कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे लम्हात आए, अभी दे बेटा रुक जाओ, कोई ऐसे लम्हात आए, कोई ऐसा वक्त आया जब तुम्हें बहुत अफसोस हुआ। तो इज़राइल सोच में पड़ गया और मलकुल मौत सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा कि
بات یہ ہے کہ میری جو بھی میرا وقت گزرا ہے لوگوں کی جانیں نکالنے میں، اس میں ایک نہیں بلکہ 2 دفعہ ایسا وقت آیا مجھ پر کہ جب مجھے جان نکالنے میں افسوس بھی ہوا اور ذرا پریشانی ہوئی اور میں حیران ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ کون سے ایسے لمحات تھے کہ جب تم نے جب تمہیں افسوس ہوا، مطلب میں نے تمہیں حکم دیا اور تمہیں افسوس ہوا اس بات پہ. بہرحال تو جناب اسرائیل فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ وہ تھا کہ جب سمندر میں ایک بہت بڑی کشتی جو ہے وہ ٹریول کر رہی تھی، طوفان آیا، طوفان میں وہ کشتی جو ہے وہ تباہ ہو گئی، اور سب جتنے لوگ اس کشتی میں تھے سب کے سب غرق ہو گئے. ٹھیک ہے، بالکل مطلب جسے کہتے ہیں نا they were all gone down the drain، سب چلے گئے سمندر میں. مگر اس کشتی میں 2 ایسے لوگ تھے جو بچے، ایک ماں تھی اور ایک اس کا چھوٹا سا نومولود چھوٹا سا بچہ تھا، نوزائیدہ بچہ جسے کہتے ہیں وہ تھا. تو وہ دونوں بچ گئے، اور ایک لکڑی کے ساتھ ایسی لہر آئی کہ وہ ساحل سمندر پہ آ گئے. جب وہ ساحل سمندر پہ آئے تو ساحل سمندر پہ جب وہ آئے تو مجھے اللہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے حکم دیا کہ یہ بچہ اور ماں میں سے جو ماں ہے اس کی جان نکال لو. تو اس لمحے میں بہت پریشان ہوا اور میں نے یہ کہا کہ اے مال، میرے ذہن میں یہ خیال آیا، ظاہر ہے تیرا حکم تھا، مجھے تیرا حکم بے سر تسلیم خم کرنا تھا، مگر اس وقت مجھے افسوس ہوا کہ یہ بچہ جو ہے کس طرح سے سروائیو کرے گا، اگر یہ زندہ رہے گا کیا ہوگا، کیا معاملات ہوں گے. بہرحال دیٹ واز ون مومنٹ، دیٹ واز ون ٹائم جب مجھے تھوڑا افسوس ہوا اس کی ماں کی جان کہ یہ کیسے سروائیو کرے گا بچہ. دوسری دفعہ اس نے پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور دوسرا کون سا لمحہ تھا؟ اللہ نے جب پوچھا تو جناب اسرائیل نے کہا کہ دوسرا لمحہ وہ تھا کہ جب شداد جو کہ شام کا بادشاہ تھا، اس کی بھی سٹوری ذرا بیک گراؤنڈ اگر میں آپ کو بتاؤں تو شداد، اچھا نہیں وہ میں بعد میں بتاتی ہوں، کہ وہ شداد جو بادشاہ تھا اس کی جب میں نے جان نکالی تو مجھے بڑا افسوس ہوا. انہوں نے کہا کیوں افسوس ہوا؟ انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ شداد شام کا بادشاہ تھا، اور وہ شخص تھا کہ جس نے ایک جنت بنائی تھی، ایک بہت بڑی جنت جس کو باغ ارم کا نام دیا گیا، ایک جنت بنائی تھی، اور وہ بہت پروٹوکول کے ساتھ، بہت ساری کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ اپنی ایک شاہی سواری پر بیٹھ کر تو اپنی بنائی ہوئی جنت کی طرف جو تھا وہ رخ کر رہا تھا. جب وہ چلا وہاں سے، جیسے ہی بہت ساری دنیا کا مطلب اس کے ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے استقبال میں جو ہیں وہ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، جو اس نے جنت، دنیاوی جنت جو اس نے بنائی تھی اس بادشاہ نے، تو وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے اس کا انتظار کرتے. جیسے ہی اس جنت میں جو اس کی اپنی بنائی گئی، اس دنیا میں بنائی گئی جنت میں اس نے پہلا قدم رکھا تو مجھے اللہ تیرا حکم ہوا کہ اس کی جان نکالو. دیٹ واز دا مومنٹ جب مجھے تھوڑا افسوس ہوا کہ یہ تو ابھی اس کو دیکھا بھی نہیں، اتنی محنت کی اس کے اوپر، دیکھا بھی نہیں، اور یہ سارا سلسلہ ہوا. جب یہ ساری گفتگو تمام ہوئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اسرائیل، اے ملک الموت، کیا تو یہ بات جانتا ہے کہ وہ جو بچہ تھا کہ جس کی ماں کی جان نکالتے ہوئے تجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی، وہ بچہ، اس بچے کا میں نے خیال رکھا. اس بچے کو میں نے آسمانوں کو حکم دیا کہ برسنا مت، میں نے بارش کو حکم دیا کہ برسنا مت، میں نے پرندوں سے یہ کہا کہ تم چہچہاؤ تاکہ یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کو وہ چہچہاہٹ جو ہے وہ لوری کی طرح سنائی دے. میں نے وہاں پر موجود جو جنگل تھا، جو وہ جگہ تھی، اس جگہ پہ میں نے جتنے بھی جانور تھے ان کو یہ حکم دیا کہ اس بچے کا خیال رکھنا. پھر اس کے بعد میں نے جتنے وہاں پر پھول تھے، جو پھل تھے، پھولوں کو میں نے حکم دیا کہ اس کا بسترا بن جائے، اس کا کریڈل بن جائے، جھولا بن جائے. بہرحال
کوئی ایسی چیز نہیں تھی, کوئی ایسی نعمت نہیں تھی جو اس چھوٹے سے بچے کو میں نے پرووائڈ نہ کی ہو. اب یہاں پر رک کے اگر ہم ایک چیز سیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں, وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے جب کوئی چیز چھینتا ہے, جب بھی کوئی ہم سے چیز چھینتا ہے, ہماری کوئی بہت اہم چیز مٹیریل ہو سکتی ہے, پیسہ ہو سکتا ہے, صحت ہو سکتی ہے, ہم جن سے پیار کرتے ہیں ان میں کوئی بہت اہم انسان ہمارا, بہت کوئی کلوز انسان ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کی ماؤں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس طرح سے اس واقعے میں ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مختلف طریقے سے کہیں نہ کسی طریقے سے کمپنسیٹ کرتا ہے. کوئی ایک چیز لیتا ہے تو 10 دروازے کھول دیتا ہے. جس طرح سے میں آپ کو یہاں پر اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں کہ جب ہم لوگوں نے بڑا کروشل اور مشکل اور بہت ایسا بچپن دیکھا ہوا ہے کہ جس میں بہت غربت, مفلسی والا ہم لوگوں نے بچپن دیکھا ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ 2000 میں جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو پاپا کی جب ڈیتھ ہوئی, جب اس وقت تک میں نے تھوڑا کام کرنا شروع کر دیا تھا. پاپا کی جب ڈیتھ ہوئی, جیسے ہی پاپا کی ڈیتھ ہوئی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کے ایسے لگا کہ جیسے کوئی دروازے کھول دیے ہیں, ایک کام دوسرا کام, بہت کام کرنا شروع کر دیا. اور ایسی برکت کام میں اور ایسی برکت پیسوں میں اور وہ سب کچھ ہوا کہ دیٹ واز دا ٹائم کہ جب ہمارے پاس ہمارے باپ کی نعمت تو اللہ کی ذات نے مصلحتاً چھین لی, مگر اس کو کمپنسیٹ ایسے کیا کہ دنیاوی رزق اور اس میں آسانی, آسائشوں میں بہتری اینڈ آل دیٹ, وہ سب کچھ آنا شروع کیا. دیٹس ہاؤ اللہ compensate all of us. ضروری نہیں ہے کہ کسی سے کوئی پیارا لے کر تو پیسہ دے دے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بڑے امیر ہوتے ہیں, بڑے اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, آپ کی شادی ایک ایسے شخص سے ہو جاتی ہے جو بہت زیادہ فائنینشلی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر پاتا اور آپ کی آسائشوں کو پورا نہیں کر پاتا, بٹ وہ آپ کو پیار بہت کرتا ہے, وہ آپ کے that's it, وہ آپ کا خیال بہت رکھتا ہے. وہ اتنا کر رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ, اس سائڈ سے وہ اتنا کر رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ, آپ کا خیال, احساس, کہ آپ کو وہ جو کمی پیسوں کی یا جو آسائشوں کی کمی ہوتی ہے وہ شاید آپ کو اس طرح سے فیل نہیں ہوتی. یہ بھی پرسن ٹو پرسن ڈیفر کرتا ہے کہ کون کس چیز کو شکر گزاری کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے, رائٹ. سو شداد کے ساتھ وہ اللہ یہ بات اب جو ہے یہ گفتگو جناب اسرائیل جو کہ ملک الموت ہیں ان سے کر رہا ہے, اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا اتنا احساس کیا, اتنا خیال کیا, اور اب سن کہ اس نے کیا کیا. جب یہ سارا اس کا خیال رکھا گیا, ایک روز جہاں پر وہ جس جنگل میں تھا وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ شکار کے لیے وہاں آیا. اس نے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھا, اس کا اپنا کوئی بچہ نہیں تھا. اس نے اس بچے کو جو کہ 1-1.5 سال کا ہو گیا تھا اس کو پکڑا اور اپنے محل میں لے آیا, اپنی بیوی کو دیا, اور اس نے کہا کہ آج سے یہ ہمارا بچہ ہے. وہ ایک واحد اس کا بچہ جو کہ اس نے اڈاپٹ کیا, جو اس کو ملا. اور اس کے بعد جب وہ مر گیا بادشاہ, تو جتنی ساری اس کی بادشاہی اور جو بادشاہت اور جتنا اس کا مال متاع جتنا کچھ تھا وہ سب کچھ اس بچے کو مل گیا. جب اس بچے کو مل گیا تو ایک دن بادشاہ کے اس محل میں حضرت ہود کو, یعنی میں نے اپنے نبی, اپنے بندے کو بھیجا اس کی گائیڈنس کے لیے. جب وہ اللہ کا میرا وہ بندہ جب اس کے محل میں گیا تو جب اس نے کہا کہ تم اچھا نیک عمل کرو, نیک صالح عمل کرو, لوگوں کا خیال رکھو, ہر چیز, تو اس شداد نے یہ پوچھا جو وہ شخص تھا کہ جو جنت میں ابھی پاؤں بھی نہ رکھ سکا اور مر گیا. تو شداد نے پوچھا کہ اچھا اگر میں یہ سب کچھ کروں گا تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو اللہ کے نبی حضرت ہود نے یہ کہا کہ تجھے اللہ اپنی جنت میں جگہ دے گا. تو اس نے کہا اچھا یہ سب کچھ کرنے سے جنت میں جگہ ملے گی, تو میں اپنی جنت خود بنا لیتا ہوں. That's how he replied. And then he started working on that جنت جس کا جو امیج تھا وہ جناب حضرت ہود علیہ السلام نے دیا. اور اس نے کہا میں یہ سب کچھ نہیں کروں گا, میں تو اپنی جنت خود بناؤں گا, اور ایسی جنت بناؤں گا کہ جو تم بتا رہے اس سے بھی بہترین ہوگی. وہ اس نے جنت بنانی شروع کی اور پھر وہ اس کے اندر پاؤں نہیں رکھ سکا.
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو بچہ جس پہ تجھے ترس آیا، جس کی ماں کی تو نے جان نکالی، اور اس شخص کی جو جان نکالی، جو شداد کی تو نے جان نکالی، جس پہ تو نے افسوس کیا، وہ بچہ وہ سیم بچہ تھا۔ اب تو یہ دیکھ کہ میں نے اس کے اوپر کتنی عنایتیں کی، کتنی کرم نوازیاں کی، کتنے احسانات کیے، کتنا کچھ اس کو عطا کیا، کتنی چیزیں دیں، مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے میری نہ تو اطاعت کی بلکہ نافرمانی کی، وہ نافرمان بنا۔ آج ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اپنی اس زندگی میں اپنی جنت تو نہیں بنائے بیٹھے؟ کہیں ہمارے پاس جب کچھ نہیں تھا اس نے سب کچھ عطا کیا، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہمیں کھانے کے لیے دیا، ہمیں پینے کے لیے دیا، ہمیں پہننے کے لیے دیا، ہمیں اور تو اور ہمیں عزت دی، مگر ہم اس اللہ کی دی ہوئی عزت کو لے کر اس قدر عزت دار بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا، پھر ہم لوگوں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے عیب ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ وی ڈونٹ ریئلائز کہ ہماری زندگی کے اندر اگر کوئی جتنے عیب اللہ نے ہمارے چھپائے ہوئے ہیں، اگر وہ کئی دفعہ وہ سامنے لے آئے تو پتہ نہیں ہمارا اس دنیا اور آخرت میں کیا حال ہوگا۔ سو وی آل نیڈ ٹو لرن دس لیسن فرام شداد's لائف، کہ جو ہم اپنی زندگی میں اپنی دنیا جو بنائے بیٹھے ہیں اس میں بھی ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی جنتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم یہ کام کر لیں، یہ کر لیں، اچھا تھوڑی سی چوری ہے نا بچوں کو کھلا دیں، وہ حرام کھلا کے تو ہم اپنے بچوں کو جوان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے وہ بچے آپ کو منہ نہیں لگاتے، وہ آپ اپنی جنت بنا رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کا حق نہیں دے کے ہم کہتے ہیں اچھا میرے بھائی کے بچے ہیں، وہ اچھا بھائی چلا گیا، اس کو کیا پتہ چلے گا، بچوں کا حق جو ہے وہ جو بھی بچوں کا ہے وہ میں اپنے بچوں کو گھر بنا دوں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کا حق نہ دے کے وہ آپ کوئی اپنا رسک میں کسی جگہ انویسٹ کر لیتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، اینڈ دین وی ڈونٹ ریئلائز کہ ان چیزوں کو جو لوگوں کا حق ہوتا ہے وہ ہم استعمال کر کے کئی دفعہ ایسی ناگہانی پریشانیوں اور مشکلوں میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوا میرے ساتھ، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، یہ کیا ہوا ہے؟ اینڈ دین پھر اللہ کی وہ آیت جو آج کی پرسکرپشن ہے، جو آج کا نسخہ ہے، جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 79 ہے۔ اللہ سیز کہ تمہاری زندگیوں میں جو کچھ اچھا ہوتا ہے اٹ از آل بیکاز آف می، اور تمہاری زندگیوں میں جو کچھ بھی برا ہوتا ہے اٹ از آل بیکاز آف یو۔ سو وی آل نیڈ ٹو نو، وی آل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ویئر وی آر رانگ۔ کہیں ہم نے بھی اپنی زندگی میں بچوں کی صورت میں، بینک بیلنس کی صورت میں، پراپرٹیز کی صورت میں، گاڑیوں کی صورت میں اپنی چھوٹی چھوٹی جنتیں تو نہیں بنائی ہوئی؟ اگر بنائی ہوئی ہیں تو وہ لمحہ اگر آگے آنا جس لمحے میں ہمیں کوچ کر کے جانا ہے تو ان جنتوں نے ہمارے کام نہیں آنا۔ That's why I always talk about hereafter saving heavenly bank account، جو کہ ایسا اکاؤنٹ ہے جس میں آپ اللہ کے نام پہ اپنے لیے چیزیں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں by giving the less privileged people۔ امام علی علیہ السلام کی سینگ آف دا ڈے، امام علی علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا ہر ایک لفظ، ہر ایک بات جو ہے وہ گولڈ لٹرلی گولڈن ورڈز ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ جائیں تو ہماری زندگی بہترین ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ انسان بھی کس قدر حیرت انگیز ہے کہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت سے بولتا ہے، ہڈیوں سے سنتا ہے اور ایک شگاف سے سانس لیتا ہے، اور اس کے بعد مان کتنا کرتا ہے اپنی ذات کے اوپر۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ فرزند آدم کو کیا ہو گیا ہے کہ فخر کرتا ہے، حالانکہ اس کی ابتدا نجس پانی سے ہوئی ہے اور انتہا مردار پر ہوگی۔ میں اکثر اپنے اس وقت کو یاد کرتی ہوں، میں آپ لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہتی، بٹ اٹس جسٹ دیٹ آئی ایم ٹیلنگ یو، آئی ایم جسٹ شیئرنگ اٹ ود یو، کہ
یہ جو ہے نا اپنی موت میں، اور لوگوں کو جب کسی کی ڈیتھ کا سنیں تو لوگوں کو ضرور نہلایا کریں. یہ جو غسل میت ہوتا ہے نا، یہ ضرور دیا کریں. غسل میت دینے سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ او مائی گاڈ، یہ میں کیا کر رہی ہوں، یہ میں کیا کر رہا ہوں اس دنیا میں کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، میں کن چیزوں کی تلاش میں ہوں. ہماری، آپ یقین کریں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حجابیز کا ایک برانڈ ہے جس کے لیے میں کام کر رہی ہوں، مگر جس دن سے کرونا ہوا ہے میں بالکل ڈسکنیکٹ ہو گئی ہوں. مجھے میرا کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا کہ لائف ہیز بیکم سو انپریڈکٹیبل. مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. مجھے اس چیز کا ضرور وہ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ وہ تمام بچے، وہ تمام لوگ جو حجابیز کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا وسیلہ نہ رکے اور ان کا کام اور ان کی رسک نہ رکے. مگر اس کے باوجود میں آج کل اتنے سکون سے سو رہی ہوتی ہوں. مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ کیا ہوگا اگر میں کام نہیں کروں گی تو کس طرح سے ہوگا. اور ایسا نہیں ہے کہ بہت کوئی ایسی سیونگ ہے یا کچھ ایسا کچھ نہیں ہے. مگر سم ہاؤ مجھے اس وقت نے یہ ضرور بتایا ہے کہ اور کچھ نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہے الحمدللہ. اور اور مجھے اپنے سے زیادہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ اگر میں لوگوں کا احساس کرتی ہوں یا لوگوں کی چیزوں کو یا لوگوں کی رزق کو وقت پہ اور ان کا جو حق ہے ان کو وقت پہ دیا جاتا ہے تو کبھی بھی کسی چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمی نہیں کرے گا. پیسے زیادہ ہونا یا کم ہونا از ناٹ امپورٹنٹ. بات یہ ہے کہ پیسوں میں کئی دفعہ بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں، برکت نہیں ہوتی. مگر کم بھی ہوتے ہیں مگر اس کے اندر برکت اتنی ہوتی ہے اور اتنی آسانیاں ہو جاتی ہیں آپ کے لیے. بس اس کے لیے یہی ہے کہ ہم دوسروں کا سوچیں، دوسروں کے لیے کریں جو کریں، اور بس آسانیاں پیدا کریں ہر کسی کے لیے. ہمیں بہت ضروری ہے کہ یہ جو میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہی ہوں، آئی ایم ناٹ موونگ فارورڈ. دا ریزن فار دیٹ از اٹ از ویری ویری اینڈ ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم ضرور یہ جو ایک تو قبرستان جا کے ضرور بیٹھا کریں، اور دوسرا ہم قبرستان جا کے بیٹھیں اور وہ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو ضرور وہ دیں، غسل دیں. جس وقت آپ غسل دیتے ہیں اور وہ اس اکڑی ہوئی باڈی کو دیکھتے ہیں اور وہ سارا گو تھرو کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے، پھر کئی مہینے آپ اپنی اوقات کو سمجھ جاتے ہیں کہ دراصل ہماری اوقات ہے کیا. ٹوورڈز دی اینڈ آج رسالۃ الحقوق سے میں نے بڑی خوبصورت ایک بڑوں کے حقوق یعنی بزرگوں کے حقوق نکال کے رکھے ہوئے تھے، مگر وقت اب ذرا زیادہ ہو گیا تو حقوق انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے. آج 2-3 دنوں سے جو میں دعا نکال کے بیٹھی ہوئی ہوں اور میں چاہ رہی تھی کہ وہ ضرور شیئر کی جائے. اٹ از ون آف مائی موسٹ فیوریٹ دعاز. ایران میں دعاؤں کا اتنا کانسیپٹ ہے، آپ وہاں پر کہیں پر بھی جب کسی بھی بی بی معصومہ کم یا مشہد یا کہیں پر بھی آپ کسی عورت کو یا مرد کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بک ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں، اینڈ دے آر ریسائٹنگ دعاز اینڈ آل دیٹ. ویسے بھی مانگتے رہتے ہیں. مانگنا چاہیے فقیروں کی طرح. آج کی جو دعا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میری فیوریٹ دعا دعائے کمیل جو امام علی ابن ابی طالب نے علیہ السلام نے تعلیم کی تھی جناب کمیل کو. اور جب آپ جاتے ہیں کوفہ تو وہاں پر جناب کمیل کا بھی ایک مزار ہے، وہاں پر ہم جاتے ہیں. دعا کے ویسے تو دعا بہت لمبی ہے مگر اس میں سے چند الفاظ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور پھر آپ سے رخصت اور اجازت لوں گی. خدایا میرے وہ گناہ بخش دے جو عطاب کا مستحق بناتے ہیں. یہ جو پہلے میں نے آیت پڑھی ہے نا، جو پرسکرپشن ہے آج کی، نسخہ ہے آج کے لیے، کہ اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے حاصل ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے عمل کی وجہ سے، تیری اپنی حرکات کی وجہ سے، تیرے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اس لیے میں نے یہ دعا کہ آج
وہ ورڈز استعمال کیے کہ خدایا میرے وہ گناہ بخش دے جو عذاب کا مستحق بناتے ہیں، خدایا میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں، خدایا میرے وہ گناہ بخش دے جو تیری نعمتوں سے محرومی کا سبب بنتے ہیں، خدایا میرے وہ گناہ بخش دے جو دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے، خدایا میرے وہ گناہ بخش دے جس سے امید ٹوٹ جاتی ہے، خدایا میرے وہ گناہ بخش دے جو مصیبت لاتے ہیں۔ اے اللہ میری ان ساری خطاؤں سے درگزر فرما جو میں نے جان بوجھ کر یا بھولے سے کی ہیں۔ اے اللہ میں تجھے یاد کر کے تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، اور اس دنیا میں اللہ کی قربت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار اور قرآن کی قربت بھی ہمیں دراصل اللہ کی قربت دیتی ہے۔ تیری جناب میں تجھی کو اپنا سفارشی ٹھہراتا ہوں اور تیرے کرم کا واسطہ تجھے دیتا ہوں۔ میں اس میں ایڈ کرتی ہوں کہ اے رب تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تجھے اپنے حبیب کا واسطہ، تجھے اپنی کنیز عظمیٰ کا واسطہ، تجھے جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ، تجھے جناب حسن اور امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، ان سب کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اپنا قرب عطا کر دے، کہ جس کے لیے یہ ہم روزے، یہ رمضان، یہ ذکر، یہ اذکار، یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ تمام مشقات ہم جو کر رہے ہیں، یہ سب کچھ مشقیں جو ہم کر رہے ہیں، وہ تیری بارگاہ میں تیرا قرب پانے کے لیے مجھے ادائے شکر کی توفیق دے اور اپنی یاد میرے دل میں ڈال دے، کیونکہ سب یادوں سے بہترین یاد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہے۔ اے میرے رب تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، تجھے واسطہ ہے 12 اماموں کا، 14 معصومین کا، اے رب تجھے واسطہ ہے اپنی عظمت کا، اے رب کہ ان ہستیوں کے صدقے میں جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، اس مہینے کے صدقے میں جو یہ تحفہ ہے تیری طرف سے، ان کو تحفہ ایسا عطا کر کہ وہ تمام مشکلیں آسان کر دے، ہر انسانوں کی، تمام لوگوں کی تمام مشکلیں آسان فرما، جن لوگوں کو کسی قسم کی کوئی بھی بیماری ہے اس بیماری سے نجات عطا کر دے۔ حق محمد و آل محمد، اس کرونا وائرس جو بھی ہے، اس بیماری کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے ایک ایسا ذریعہ بنا دے کہ ہم اس سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں۔ جتنے لوگ یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں، میری آپ سب لوگوں کے لیے نام بنام دعا ہے کہ میرے مولا اپنے کرم کے صدقے میں آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ ہمیں دوسروں کے لیے بہترین سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دوسروں کو بدلنے کی بجائے اپنی سوچوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دوسرے لوگوں پہ بلیم کرنے کی بجائے ہمیں خود پہ وہ بلیم لینے اور پھر اس کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قدر امپاور کر دے کہ ہم نہ صرف اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں بلکہ جتنے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں ان کے لیے آسانیوں کا باعث بن جائیں۔ اگر کوئی ہم سے برے طریقے سے بات کرتا ہے تو اس کا جواب ہم اس کو بہترین اور اچھے طریقے سے دیں۔ ایک جو آقا کے ماننے والے ہیں، جو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جو امام حسن اور حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جو جناب امام سجاد کے ماننے والے ہیں، کہ وہ کس طرح سے اپنے قاتلوں، جنہوں نے ان کے ساتھ برا کیا اور اس قدر برا کیا کہ جو نہ بھلایا جا سکتا تھا نہ معاف کیا جا سکتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہم لوگوں کو ان کے ذریعے سبق دیا کہ ہمیں کس طرح سے، کیا اپنا ظرف کو کس طرح سے بلند کرنا ہے۔ کوئی آپ سے برا کرتا ہے، آپ کے اندر اللہ کی طرف سے حاصل کی گئی ایسی انرجی ہو، اتنی زیادہ انرجی ہو کہ وہ تمام انرجی ہم لوگوں میں بانٹنے والے ہو جائیں۔ اللہ کی ایک صفت ہے کہ
کہ وہ بانٹنے والا ہے. اللہ کی ایک صفت با کمال ہے کہ وہ کبھی کسی سے نہیں مانگتا, وہ ہر کسی کو دیتا ہے. اور اللہ کی ذات کی ہر صفت ایسی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں میں وہ صفات آ جائیں. اللہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایسے معاف کریں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بانٹنے والے ہوں. آپ کے پاس اٹ ڈز ناٹ میٹر آپ کے پاس کیا ہے, آپ کے پاس جو ہے اور کچھ نہیں, تو یہ ایک مسکراہٹ بانٹیے. آپ کے ساتھ ہر کوئی شخص آپ کے لیے ہر وقت برا سوچتا ہے, آپ اس کے لیے اچھی سوچوں کا ٹکراؤ جب ہوگا تو یاد رکھیں کہ اچھائی جو ہے وہ بلند ہوتی ہے. ہاں جی, یس, آیت از سیئنگ کہ اگر آپ کو ساتھ کوئی برا کرتا ہے, آپ کا برا سوچتا ہے, یا آپ کے لیے کوئی کھڈا کھودتا ہے, یا آپ کی کسی سے برائی کرتا ہے, تو آیت از سیئنگ کہ یو شوڈ پرے فار دیم بیکاز دے آر ان پین. دے آر ان پین, دیٹس وائی دے آر کریٹنگ پین فار یو. جب کوئی آپ کو پین کا باعث بنتا ہے, آپ کی مشکلوں کا باعث بنتا ہے, تو بس پھر آپ یہ سمجھ جائیے کہ وہ شخص خود پین میں ہے. جو خود پین تکلیف میں ہوگا وہ دے گا وہی جو اس کے پاس ہے. یہ مت سمجھیں کہ کوئی آپ کی تضحیق کر کے, آپ کو ذلیل کر کے, کوئی آپ کے ساتھ برا کر کے بہت سکون میں رہے گا. نہیں, جس شخص کے پاس جو ہوگا وہی آپ کو دے گا. اگر کوئی آپ کے ساتھ محبت سے بات کر رہا ہے, کوئی آپ اس سے برا کیے جا رہے ہیں, وہ پھر بھی آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے وہ خود عزت دار انسان ہے, وہ خود اندر سے اس قدر بلند ہے, وہ خود اس قدر عظیم ہے, اس کے پاس ہے ہی اچھائی, وہ دے گا ہی اچھائی. سو جسٹ بی ون آف دیم. کوئی کیسا بھی رویہ کیوں نہ رکھے, صرف اور صرف آپ اچھا سوچیں گے کیسے؟ جب ذکر محمد و آل محمد سنیں گے, وعلیکم السلام, جب ذکر محمد و آل محمد سنیں گے, جب آپ صرف اور صرف اللہ کی گفتگو سنیں گے, جب آپ اچھا سنیں گے, اپنا وقت ان یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں نا, جس میں صرف اور صرف لڑائی مار کٹائی ہوتی ہے, جس میں صرف اور صرف لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, پلیز ان پروگرامز سے, ایسے سیریلز سے جس کے اندر نفرتیں, لڑائیاں, مار کٹائیاں, ایک دوسرے کے گھر برباد کرنے, ایسی چیزوں کو دیکھنا بھی چھوڑ دیں. بیکاز چاہے وہ سیریل ہو, چاہے وہ نیوز ہو, چاہے وہ کوئی کرائم پروگرام ہو, چاہے وہ کوئی نیوز پروگرام ہو جس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, نیگیٹیوٹی, ان ساری چیزوں سے آپ کو دور کرنا ہے. اور جب آپ کسی چیز سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں تو اس کا کوئی آلٹرنیٹیو آپ دیتے ہیں, اور اس کا آلٹرنیٹیو یہ ہے کہ ہم بس اہل بیت اطہار کے بارے میں جانیں, ان کی زندگیوں کو سمجھیں. جیسے جیسے وہ فیڈ ہونا شروع ہوگا, جیسے جیسے وہ آپ کے اندر آئے گا, وہ آپ سنیں گے, تو پھر آپ انشاءاللہ ہر چیز جو ہے آپ کے اندر سے, ہر چیز آپ کے اندر سے پھر پازیٹیو نکلنا شروع ہوگی. اپنے اندر اگر تھوڑی بہت نگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے, لوگوں کے کچھ کہنے سے, لوگوں کی باتوں سے, پروگرام سے, نیوز سن کے, اس کو ڈرین کریں, اور صبح کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کریں. یو گو ٹو سجدہ. جی واٹ یو وانٹ ٹو سے؟ جی, اگر آپ کو رات کو نیند بھی نہیں آئی تب آپ بھی اللہ سے بات کر سکتے ہیں. جی, اور اگر ڈر بھی لگے تو اللہ سے کیا باتیں کرتے ہیں ہم؟ what is in your heart. What's in your heart. جی, whatever is in your heart, you should share that with اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سے بات کریں سجدے میں جا کے. اس بات کو, اس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں. کنیکٹ کریں, اپنی ذات کو لے کر جائیے, اڑ literally you can fly. It's all in your mind. اوپر جائیں اللہ کی, آپ you can fly everywhere. آپ اپنی سول کو اپلفٹ کریں, اور سجدے میں جا کے اور کچھ نہیں کر سکتے تو سجدے میں جا کے اللہ کی نور کی بارش کو اپنے اوپر محسوس کریں کہ جس طرح سے بارش کی پھوار پڑتی ہے نا, اگر آپ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ اللہ کی نور کی بیکاز وہ نور ہے, ٹھیک ہے, جب اس کی نور کی بارش ہم سب پر پڑے گی اور ہم اس کو محسوس کریں گے, وہی آپ کے اندر جائے گا. آپ قرآن کی آیات پڑھیں گے سمجھ کے, اور پھر آپ یہ دعائیں پڑھیں گے جو ہمیں تعلیم دی گئی ہیں, یہ پڑھیں گے, تو پھر آپ کو ریچارج کرنا ہے اپنے آپ کو. جب آپ
اور جب آپ اپنے آپ کو, اگر آپ سوچیں کہ آپ کا فون اگر چارج نہیں ہے تو وہ کیسے چلے گا, اور ہماری زندگیاں ایسے ہی ہو گئی ہیں کہ ہم نے اتنا چارج کر لیا ہے, اتنا ڈسچارج ہم ہو چکے ہیں, اب ہمیں چارج کرنے کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں سے. اور ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ آفٹر دیٹ آئی ول سے اللہ حافظ ٹو یو آل, کہ جس طرح سے ہمارے فونز کے اندر بہت زیادہ ایکسٹرا مٹیریل آ جاتا ہے نا, ایکسٹرا نیگیٹو بہت سارے میسیجز, ویڈیوز, ایموجیز, وٹ ایور ایکس وائی زی, جب وہ اکٹھی ہو جاتی ہے نا, پھر آپ کو اس کو کٹ کر کے کہیں اور ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے, کٹ کر کے ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے, نکالنا پڑتا ہے, سو دیٹ یو کین گیٹ نیو اسٹف. ہمارے ذہن, ہماری زندگیاں, ہماری سوچیں اتنی نگیٹیوٹی سے بھر چکی ہیں اور اتنا فضول مٹیریل ہو چکا ہے جیسا ہمارے فونز بھر جاتے ہیں. ڈیلیٹ کریں اس کو, اپنے سسٹم سے اس کو ڈیلیٹ کریں, تاکہ وہ جو برستا ہوا اللہ کا نور ہے وہ ہمارے اندر جائے, اس کو کنزیوم کریں, اس کی وجہ سے آپ چارج ہوں گے. ارلی مارننگ ڈو دس پریکٹس, اینڈ وین یو ول بی چارج دین دا ہول ڈے از گوئنگ ٹو بی بیوٹیفل. پھر کوئی بھی شخص آئے گا. جی, to tell something. she wants to tell something. ماما نے کل رات کو مجھے ایک ویڈیو دکھائی تھی کہ پازیٹیو کیسے بنائیں. جب میں نے پھر مجھے بہت گندے خواب آتی تھی, اس دن سے بعد مجھے بہت اچھے خواب آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اچھا سوچیں گے, اچھی باتیں کریں گے, اچھا سوچیں گے, اپنے آپ کو بار بار اچھائی ریمائنڈ کرائیں گے, then you are going to lead a beautiful life. You will be beautiful inside out. So inshallah اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب لوگوں کی زندگیوں کو خوبصورت کرے, اور جیسا سوچیں گے ویسا ہوگا. تو اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا, برا سوچیں گے تو برا ہوگا. اور ضروری ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے بھی اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا, لوگوں کے لیے برا سوچیں گے تو برا ہوگا, ہمارے ساتھ پہلے برا ہوگا. سو جسٹ تھنک ویری ویری پازیٹیو. اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ ڈو یو سے اللہ حافظ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. رمضان